السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورۃ بقرہ کے پہلے 14 رکوع آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج آپ کا لیسن سورۃ بقرہ رکوع نمبر 15 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اسی رکوع کا ترجمہ مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمتیں، التی وہ جو، مونس ہو تو التی استعمال ہوتا ہے، مذکر ہو تو الذی، معنی ایک ہی ہے، وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، نعمت کا مطلب نعمت بھی ہوتا ہے اور نعمت کا مطلب احسان بھی ہوتا ہے، احسانات بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تمہیں، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا اور ڈرو، یومن دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، شیئن کچھ بھی۔ اس کی تفسیر تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کون سے احسانات کیے تھے جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد کروا رہے ہیں کہ میرے وہ احسانات یاد کرو، میرے وہ انعامات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ یہ آپ سارے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ان کو نجات دی، ان کو بری سزائیں دیتے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، ان سے کام لیتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات دی، ان کے لیے سمندر کو پھاڑا، راستہ بنایا، فرعونیوں کو غرق کیا اور ان کو سمندر کے پار لگایا۔ پھر آپ آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میدان طیہ میں ان کے لیے من و سلویٰ نازل فرمایا، پانی کے چشمے نکالے پتھر سے، ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انعامات ان پر کیے۔ اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو جہان والوں پر۔ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کیسے دی تھی ان کو جہان والوں پر؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان ہونے کا شرف بخشا، ان میں انبیاء بھیجے، ان پہ اپنی کتابیں نازل فرمائیں، ان کو ہدایت کے لیے ان کو رسول اور ان کی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ واتقوا اور ڈرو یومن دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی نفسن کوئی جان ان نفسن کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعہا نہ فائدہ دے گی اس کو، شفاعتن کوئی سفارش، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا ہم اور نہ ہم وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ سفارش اللہ کی اذن کے بغیر کوئی کسی کی نہیں کر سکتا، جب اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کا اذن ہوگا تو پھر سفارش کی جائے گی جس کے لیے اللہ چاہیں گے۔ اور اسی بدلا جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ ان کے رب نے، یہاں پہ مفعول پہلے آیا ہے، فاعل بعد میں آیا ہے۔ ویسے عربی میں پہلے فاعل آتا ہے پھر مفعول آتا ہے، لیکن یہاں پہ مفعول پہلے آیا ہوا ہے، بعد میں فاعل آیا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جو مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، جو فاعل ہوتا ہے نا اس کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ تو ابراہیم جو ہے یہ مفعول ہے اور ربو یہ فاعل ہے۔ ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے، بکلمات چند کلمات کے ساتھ، فتمہن پس انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ وہ کون سی کلمات تھی، وہ کون سی باتیں تھیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا؟ تو وہ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے، میں آپ کو مختصر سا بتا دیتی ہوں کہ آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس علاقے میں ہوئی تھی نا، وہ بت پرست تھے۔ صرف بت پرست نہیں، انہوں نے بہت سے معبود بنائے ہوئے تھے، سورج چاند اور ستاروں کی بھی پوجا ہوتی تھی، بتوں کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بیزار تھے، بلکہ ایک دن تو جب وہ میلے میں گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا۔ تو یہ سارا واقعہ آپ پڑھیں گے، قرآن پاک میں آئے گا، تو میں آپ کو مختصر سے اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں۔ تو اس کی سزا میں نا ان کی قوم نے کہا کہ اپنے بتوں کی مدد کرو اور ان کو جلا دو۔ تو انہوں نے بہت بڑی آگ کا الاؤ تیار کیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، منجنے کے ذریعے سے پھینکا۔ وہ اتنی دیر کی سلگائی ہوئی اور اتنی گرم انہوں نے تیار کی تھی آگ کہ اس پر کوئی پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ تو انہوں نے منجنیق میں ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آزمائش تو تھی نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ پھر انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اللہ کے راستے میں، اپنے والدین، اپنا کنبہ قبیلہ سب کچھ چھوڑا، علاقہ چھوڑا اور ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے اور آپ کی بیوی سارہ۔ تو لوط علیہ السلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ بھی نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو علاقے صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو اس وقت تو صرف اپنے بھتیجے اور اپنی بیوی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پریشانیاں اور سفر کی ساری برداشت کی۔ پھر اولاد طلب کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کو تنہا چھوڑاؤ صحرا میں، حجاز کے علاقے میں، جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا، نہ وہاں پر کوئی رہتا تھا، اس وقت آبادی بھی نہیں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم فوری قبول کیا اور اپنی اولاد کو وہاں پہ چھوڑا ہے۔ تو پھر جب وہ بچہ جو اتنی دیر کے بعد دعاؤں کے بعد ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت جب وہ اپنے والدین کا سہارا بننے کے قابل ہوا، یعنی دوڑنے چلنے پھرنے کے عمر کو پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس پر پورا اترے اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو، ہر حکم کو انہوں نے پورا کیا، اللہ کی ہر بات کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل اللہ بنایا۔
کالا کہا انی بے شک میں جاعلو کا تجھے بنانے والا ہوں للناسی لوگوں کے لیے امام پیشوا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو لوگوں کے لیے امام و پیشوا بنایا اور اپنا خلیل اللہ بنایا۔ امام سے مراد رہنما، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہود و نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بہت عزت و احترام اور عقیدت ان سے رکھتے تھے، اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ان کے دین پہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو مکہ کے رہنے والے مشرکین ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے میں فخر محسوس کرتے تھے، کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ تو ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت و احترام رکھتا ہے، ہر کوئی ان سے ان کی عزت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ دنیا میں رکھا اور آخرت میں بھی ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ کالا کہا ومن ذریتی میری اولاد میں سے بھی، کالا کہا لا ینالو نہیں پہنچتا عہدی میرا عہد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لا ینالو نہیں پہنچتا عہدی میرا عہد ظالمین ظالموں کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب ہم نے بنایا گھر یعنی بیت اللہ کو، مثابتاً لوٹنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے مراد جو مکہ اور مدینہ حرمین شریفین ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا۔ بار بار کیسے لوٹا جاتا ہے؟ حج عمرہ کرنے کے لیے، جو ایک دفعہ کر لیتا ہے بار بار کرنے کو، حج عمرہ کرنے کو اس کا دل میں چلتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا ہے۔ وامنا اور امن کی جگہ، امن کیسے کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ و جدال کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ سب کچھ منع ہے، اور جانور کو بھی نہیں بھگایا جا سکتا، شکار نہیں کیا جا سکتا احرام کی حالت میں وہاں پر، اور درخت نہیں کاٹے جا سکتے، حتیٰ کہ گھاس کو بھی اکھاڑنا منع ہے، صرف ایک گھاس کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی گھاس بھی وہاں پہ نہیں اکھاڑی جا سکتی۔ تو امن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، ساری دنیا میں کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے۔ فَاتَّخِذُوا اور بناؤ من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی سے مراد نماز پڑھنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو جو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے 7 چکر لگا کے مقام ابراہیم کے پیچھے، اس نے آ کے 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، یہ ضروری ہیں 2 رکعتیں پڑھنی، یہ کسی بھی وقت میں ادا کی جا سکتی ہیں، کوئی اس کے لیے زوال کا وقت نہیں ہے، جب چاہیں جب بھی آپ طواف کریں خانہ کعبہ کا، آپ نے 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس آ کے پڑھنی ہوتی ہیں۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، تو آج کل اسے شیشے میں رکھا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے آگے ہی پڑا ہوا ہے وہ، اس کو آج کل شیشے میں رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر خول بھی چڑھایا ہوا ہے، اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو جب حج عمرہ کرنے جاتے ہیں نا تو پھر حاجی اور عمرہ کرنے والے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے نماز 2 رکعتیں پڑھتے ہیں طواف کرنے کے بعد۔ اگر اس کے پیچھے جگہ نہیں مل رہی، رش زیادہ ہے، تو صحن میں جہاں کہیں جگہ ملے نا وہیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن پڑھنی ضرور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا نا۔ واحد نا اور ہم نے عہد لیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی طرف، ان کے طاہرا تم دونوں پاک رکھو، تثنیہ کا صیغہ ہے، نون عربی اس میں سے گرا ہوا ہے ان کی وجہ سے، طاہرانی تھا نا، نون عربی گر گیا، طاہرا رہ گیا، تم دونوں پاک رکھو بیتیا میرے گھر کو، لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع سجود رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی با جماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو تم دونوں پاک صاف رکھو۔ اور اس جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اس جو ہے نا یہ ماضی کے ساتھ آتا ہے، یہ قالا ماضی ہے نا تو اس کے ساتھ ماضی کا آیا ہے، اور اذا اس کا مطلب بھی جب بھی ہوتا ہے لیکن وہ مضارع کے ساتھ آتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل اے رب میرے بنا ھذا اس کو، بلدن شہر، آمیناً امن والا، وارزق اور رزق دے اہلہ اس کے باشندوں کو، اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں میں سے، من جو آمنا ایمان لایا، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر۔ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے نا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں یعنی مکہ میں ہر طرح کا پھل، ہر طرح کی سبزی، ہر طرح کی نعمت پہنچائی ہوئی ہے، بے شک وہاں پہ نہیں اگتی نا لیکن ساری دنیا کی چیزیں وہاں پہ پہنچتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرے نا تو اس نیکی کے قبول ہونے کی بھی دعا کریں،
اور ساتھ ساتھ اس نیکی کی وجہ سے جو آپ نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے اس کو وسیلہ بنا کے اپنے لیے دوسری دعائیں اور بھی جتنی چاہیں دعائیں کریں، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو امن والا شہر بنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا شہر بنایا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا کرنا، قتل کرنا، جنگ کرنا اور جانوروں کو بھگانا یا ان کو شکار کرنا اور درخت اور پودوں کو گھاس کو بھی اکھاڑنا منع ہے۔ ورزق اہلہ، اور اس کو رزق دے اس کے باشندوں کو من الثمراتی پھلوں میں سے۔ انہوں نے تو دعا کی تھی کہ جو ایمان لائے گا نا اللہ اور یوم آخرت پر تو ان کو پھلوں میں سے رزق دے اور ان کے لیے امن والا بنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میں سب کو ہی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دوں گا، کیونکہ دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دنیا کا فائدہ سب کو ہی دوں گا، جو میرا انکار کرے گا اس کو بھی۔ کالا کہا ومن کفرا، جو انکار کرے گا فامت دیو وہ، پس میں فائدہ دوں گا اس کو قلیلاً تھوڑا سا، یعنی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، ثم پھر استرو میں مجبور کر دوں گا اس کو الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ، اور جب یرفعو اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام قواعد بنیادیں من البیتی، گھر کی یعنی بیت اللہ کی، یعنی جب تعمیر کر رہے تھے نا اس وقت ساتھ دعائیں کر رہے تھے۔ کون سی دعا کر رہے تھے؟ کچھ اوپر آپ نے پڑھی اور آگے بھی ہے، ربنا، اے رب ہمارے، تقبل منا، تو قبول فرما ہماری طرف سے، یعنی یہ جو ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی، قبول فرما۔ انکا، بے شک آپ، انتا، آپ ہی، سمیع العلیم، بہت سننے والے جاننے والے ہیں۔ ربنا، اے رب ہمارے، وجعلنا، اور بنا ہمیں، مسلمینی، فرما بردار، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، لکا، اپنا، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امت مسلمت لکا، ایک امت فرما بردار ہو تیری، وَأَرِنَا، اور سکھا ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور متوجہ ہو ہم پر، اِنَّکَ، بے شک آپ، انتا، آپ ہی، تواب الرحیم، بہت رجوع کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ جی ہمیں، ہم دونوں کو، یعنی ابراہیم ساتھ اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہو جو تیری فرما بردار رہے ہمیشہ، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری عبادت کے طریقے سکھائے تھے، عمرہ اور حج کرنے کا طریقہ بھی ان کو سکھایا گیا تھا۔ بعد میں لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر لی، اپنی طرف سے غلط کام نکال لیے۔ جو مشرکین مکہ ہے نا، طواف تو کرتے تھے لیکن ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، صحیح کرتے تھے، یعنی صفا اور مروہ کی صحیح تو کرتے تھے، لیکن صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، اصاف اور نائلہ۔ تو اس طرح سے نا کچھ غلط کام اپنی طرف سے اس میں نکالے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے طریقے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے، تو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو دوبارہ سے جاری کیا، اور دوبارہ سے سارے طریقے سکھائے کہ اس طرح سے حج اور عمرہ کے مناسک جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ ربنا، اے رب ہمارے، وابعث، اور مابعوث کر، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو، وہ پڑھے، علیہم، ان پر، آیاتک، تیری آیات، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو سکھائے کتاب، والحکمت، اور حکمت، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے، انک، بے شک آپ، آپ ہی، انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو مکہ والوں میں سے ہی تھے، قریش میں سے ہی تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے، اور لوگوں کو کتاب، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور حکمت یعنی حدیث اور سنت کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ حکمت کے کئی مفہوم آئے ہیں قرآن پاک میں۔ حکمت کا مطلب دانائی، عقل مندی ہوتا ہے، اور درست فیصلہ کرنے کی قوت بھی ہوتا ہے، اور حدیث اور سنت کے لیے بھی حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ نا حدیث اور سنت کے لیے آیا ہے
کتاب کی قرآن کی بھی تعلیم دے، جو اللہ کی طرف سے کتاب اس پر نازل ہوگی اس کی، اور ساتھ اس کو کر کے بھی دکھائے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے، یعنی حدیث و سنت کے ذریعے سے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، یعنی کفر و شرک سے اور گناہوں سے ان کو پاک کرے۔ بے شک آپ ہی بہت غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کچھ اس طرح سے نا، جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبول ہونے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں کب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہوگی اور کتنی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری رسول اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجا، جو ان صفات کا حامل تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دیر کے بعد بھیجا۔ ہمیں صبر کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں دعاؤں کو نا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔